اندازہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، جس نے شاب ابی طالب میں 2.5 برس تک کالی کملی والے کے ساتھ ہو کر درختوں کے پتے چبائے۔ زہد و تقوی میں نرالی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے، ابا کے دل میں اس کی اور الفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا کا خاص خیال رہنے لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو بیان کو مکمل سنے گا، آخر تک چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامد کی نہ بنے گی، خامد اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقے کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تو مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی،
صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے؟ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگنود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، اللہ، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے۔ اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی،
فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ مسلمانوں، نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا کالی کملی والے کا، تم احترام نہیں کرتے؟ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے۔ بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی، فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی، یہ آسمان کڑا کڑا کر کے پھٹ پڑے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج پھر سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کا عنوان ہے قیامت کا خوفناک دن، 50,000 سال کا ایک دن۔ دوستو یہ بیان آپ کی زندگی بدل دے گا۔ آئے دوستو سنتے ہیں اس بیان کو۔ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے لیے ہر آیت میں ہدایت رکھی ہے، فلاح و بہبود کی منزلیں یہ ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی۔ کیا بتاؤں،
آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے۔ خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے۔ جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا۔ جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے، جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہیں، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں۔ اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی۔ اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی۔ کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں۔ ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے۔ ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کس چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ ذرا توجہ تو کرو، فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا۔
अपने मटेरियल तो देख। फरमाया तेरी अम्मा हजारों चीजें, सब्जियां, तरकारियां, दाल, गोश्त खाती है, अंदर हड्डियां बन रही हैं। उधर चाय का पानी पीती जाती है तेरी अम्मा, मैं अंदर अंदर कितना बेहतरीन चेहरा बनाता जा रहा हूं। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। और मेरे बंदे, मैंने तुझे 3 अंधेरों में पाला। माँ के पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, रहम का अंधेरा। माँ को पता नहीं माँ सोई हुई है, मैं बना रहा हूं। तेरी अम्मा काम काज में लगी हुई है, मैं तुझे बनाने में लगा हुआ हूं। ये प्यारे प्यारे लब किसने बनाए, ये प्यारी प्यारी आंखें किसने बनाई, ये कान किसने बनाए, इन कानों के अंदर झिल्ली और पर्दे किसने लगाए, ये जुबान किसने दी, ये दिलो दिमाग किसने दिया। फरमाया मेरे बंदे, कभी तो गौर किया कर, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। तेरी रग रग बनाने वाला मैं। और मेरे बंदे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने ये तेरे सर पे बाल हैं, एक भी किसी और का बनाया हुआ नहीं। शक्ल तो कुजा, लब तो कहां, आंखें तो कौन बनाएगा, हाथ तो कौन बना सकता है, पैर तो कौन बना सकता है, दिलो दिमाग तो कौन बना सकता है। दिमाग के अंदर सूंघने की ताकत किसने रखी, जुबान के अंदर बोलने की ताकत किसने रखी, चखने की ताकत किसने रखी, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत किसने रखी, पैर के अंदर चलने की ताकत किसने रखी, कानों के अंदर सुनने की ताकत किसने रखी। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। और मेरे बंदे, जब ये सब कुछ करने वाला मैं, और मेरी ये बात भी मान जा, तेरा रब मैं हूं। कोई नहीं मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला, तेरी मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं, तेरी हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। फरमाया तेरी तो क्या मजाल है, बड़े बड़े जब फंसे सबने मेरी जात को पुकारा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इदाहुम युशरिकून। जब आराम पहुंचता है, जब मैं दौलत दे दूं, औलाद दे दूं, माल दे दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तू यूं कहता हुआ अदालत से निकलता है ना, फलाने बुजुर्ग ने मैनू बरी करा दिता, फरमाया मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़ कर पटक पटक के तुझे जमीन में मारो। किया मैंने नाम गैरों का, तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी से आंख लड़ाए, और मैं कैसे गवारा करूं, बंदा मेरा सर दूसरे के आगे झुकाए। मैं कैसे गवारा करूं। और फरमाया जब किसी का सर मेरे दरवाजे पे नहीं झुकता, फिर मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, अगर मैं मिट्टी और दरख्तों के सामने न झुकाऊं तो मेरी खुदाई क्या होगी। फिर दर दर की मिट्टी चाटता है। कौन आज अल्लाह के कुरान करीम को मानता है। औरतों के अंदर जो सैलाब चल गया सो चल गया, जो बात चल निकली सो चल निकली। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, ओ बादशाह, ओ अमीरो, गवर्नरो, वजीरो, सफीरो, जिम्मेदारो, ताजरो, या अय्युहन नास, ओ मौलवियो,
او پیرو او فقیرو دروی درویشو کلندرو یا ایوہ الناس او لوگو اتقو ربکم ڈرو اس پروردگار سے جس کے ایک حکم سے سارا نظام عالم ذرہ ذرہ ہو کر برباد ہو جائے گا. ڈرو اس مالک سے جو ایک منٹ میں بے اولادہ بنا سکتا ہے، ایک منٹ میں کوٹھی کو برباد کر سکتا ہے، ایک منٹ میں تمام نعمتوں کو چھین کر فقیر بنا سکتا ہے. بس ہم کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دل میں یہ باتیں جمتی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اگر میری خدائی تیری سمجھ میں قرآن کریم سے نہیں آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ آئی، تو پھر 360 جوڑ سر سے لے کر پیروں کی انگلی تک میں نے لگائے ہوئے ہیں. اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تجھے کس نے بنایا. ایک ایک جوڑ سے پوچھ ان کے اندر مکھ کس نے رکھی. نشیب و نما تو دیکھ، تخلیق تو دیکھ آدمی کے اللہ پاک نے کس طریقے سے بہتر صورت میں بنائی ہے. اور ظاہر ہے اللہ نے کسی کی امداد نہیں لی کہ آؤ ذرا کان بنوانا جی اچھے سے، ذرا آپ کی فرم آنکھ بنانے والی ہے، آنکھ آپ کی ہو جائے، زبان میری ہو جائے، بندہ بن جائے گا. فرمایا نہیں، دنیا کے کام کرتے پھرو، بناتے پھرو، چلتے پھرو. فرمایا میرے بندے کا بال تم کوئی ساری دنیا کے سائنسدان ٹیکنالوجی کے ماہر مل کر بنا ہی نہیں سکتے. تو فرمایا اتقو ربکم، ڈرو اس پروردگار سے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں آ جاؤ. فرمایا اتقو ربکم، دکان پہ بیٹھا بیٹھا بھی ڈر، کارخانے میں کام کرتا کرتا بھی ڈر، مزدوری کے لیے جاتا آتا بھی ڈر، گلی میں سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقو ربکم، ڈر اس پروردگار سے. مال خریدتا ہوا بھی ڈر، بیچتے وقت بھی ڈر، لوگوں کی بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتا ہوا بھی ڈر. اتقو ربکم، ڈر اس پروردگار سے جس سے چھپنے کا تیرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ فرمایا اتقو ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. فرمایا اس دن سے بھی ڈر جس دن کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آ سکے گا. قیامت کا دن، حشر کا دن، محشر کا دن، حساب و کتاب کا دن، اللہ کی عدالت کی پیشی کا دن، پروردگار عالم کی حضور میں جانے کا دن، نام اعمال تلنے کا دن، ہر شخص کا نام اعمال کھبے یا سجے ہاتھ میں ملنے کا دن. ساری کائنات جانتی ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف یہ بات اعلان کہہ دی کہ وہ ایسا دن ہے کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اولاد ماں باپ کی بننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے بننے اپنی اپنی میں جو پڑے ہوئے ہیں. بیوی خامند کی نہیں بنتی، خامند بیوی کا نہیں بنتا، اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہے. روایت میں یوں آتا ہے، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو دماغ ہے ناک کے ذریعے بہ کر باہر نکل جائے گا. سوا نیزے پہ سورج کی تپش، آنکھوں سے خون بہے گا. اہل محشر پناہ پکار اٹھیں گے. اور پھر کوئی 1-2 گھنٹے کی تو بات نہیں، قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن. ذرا تصور میں تو لاؤ. ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے، رضائی نہیں اتار سکتے، صبح کو پڑے رہتے ہو، کب تصور میں آئے گی یہ بات
کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی، مرد نہیں اٹھتا، شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ درخت نہیں، چھاؤں نہیں، کند نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، سمندر ختم، دریا ختم، نہر ندی نالے ختم، چشمے ختم، نلکے کنویں ختم، پانی کا نام و نشان نہیں۔ نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا، پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی، آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر، او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں، وقت کے امام ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نامعلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔
اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کے آخری سورت کا آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل بچوں تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا؟ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو۔ اب میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، ٹیلا کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں تماشا دیکھا، یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی مگر کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنیں گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔ بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی
کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرف میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی. باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں. یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے. حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے. تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد. اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں. ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو. آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ. اگر اکڑو گے فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو. ہاں ہاں، میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا. کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں. جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے. آئے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے. دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا. ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو. بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس. یہ ہے اصل بات. اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں. ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا. میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ. فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں. فرماتی ہے ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے. اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا. چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا.
اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کے مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔
کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا. کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی؟ کیا پتا. فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی؟ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف جان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ 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 سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی. مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ. یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں
हुजूर के सहाबा तो मुआज़ इब्न जबल जब रोने लगे तो घर वालों ने पूछा क्यों? कोई बैठा होगा ना, कहने लगा डर गए, मौत से डर रहे हो, मौत से डर के रो रहे हो? हजरत मुआज़ कहने लगे नहीं, मौत से क्या डरना, मैं क्यों डरूं मौत से, उसने तो आना ही आना है, मैं नहीं डरता। उन्होंने कहा फिर रोया क्यों रो रहे हो? अल्लाहु अकबर। सहाबी कहता है मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी न हो सकी, मेरी हसरत मेरे दिल में रही, मेरा शौक पूरा न हो सका, मेरी आरज़ू पूरी न हो सकी, मेरी तमन्ना पूरी न हो सकी, बिस्तर पे मौत आ रही है इसलिए रो रहा हूँ। ऐ काश रमजान का महीना होता, मैं रोजेदार होता, गर्मी का मौसम होता, मुझे सख्त प्यास लगी होती, कुफार से मुकाबला होता, मैदान जिहाद और जंग होता, मैं कई काफिरों को कत्ल कर देता, फिर वो मुझे कत्ल कर देते, मेरी जुबान काट लेते, मेरी अल्लाह के यहाँ पेशी होती, मेरा रब मुझसे पूछता मैं आज दुनिया से क्या लाया, मैं अर्ज करता इलाही बोलूं कैसे, तेरी राह में जुबान कटा के आया हूँ और रोजा रख कर आया हूँ, तेरे महबूब के हौजे कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। कहता इसलिए रो पड़ा हूं कि बिस्तर पे मौत आ रही है। डर किस चीज का? ये नहीं डरा करते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा मुकद्दरा वाला जवान है। मदीने पाक में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के यहाँ डेरा लगाया। आखिरी वक्त है, बीमार है अबू अय्यूब अंसारी। मदीने से सहाबा जंग के लिए चले। आओ सहाबा की तमन्नाएं देखो। हम जितने बैठे हमारी तमन्ना तो यही है ना, कारोबार बढ़ जाए, मकान दुकान का सादो सामान बढ़ जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अबू अय्यूब अंसारी बैठे हुए देख रहे हैं सहाबा सवारियों पे पैदल तलवार नेज़े तीर लेके चले। अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे कहां चले हो? कि जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। कहने लगा मुझे भी ले चलो। समझ रहे हैं आप सारे? फरमाया मुझे साथ ले चलो। लगा कमाल है, बीमार आदमी और जंग में बीमार का क्या काम है, क्या करोगे? लगा मेहरबानी करो, एहसान करो मुझ पर, मुझे साथ लेके चलो। खुदा के बंदे बीमार है, करेगा क्या मैदान जिहाद में? कहने लगा तुम तो बीमार की बात कर रहे हो, मुझे साथ ले चलो ऊंट पे डालकर। तवज्जो करना जरा, आखिरी बात मेरे याद आई है, बताने लगा हूं। अबू अय्यूब अंसारी हुजूर का मेजबान मदीने वाला कहता है मैं बीमार हूं, मुझे ऊंट पे डाल के ले चलो, और अगर मेरी रास्ते में मौत आ जाए फिर भी मेरी लाश को साथ ले जाना। जहां कुफर और इस्लाम का जंग होगा, मुकाबला होगा, उस मैदान में मेरी लाश को फेंक देना। शायद किसी मुजाहिद की सवारी का पैर मेरे ऊपर आ जाए, मैं भी क़यामत में अल्लाह के हुजूर में कहूंगा या अल्लाह तेरे मैदान जिहाद से उठ के आया हूं मैं भी। अंदाजा लगा अबू अय्यूब अंसारी की तमन्नाओं को देख, हजरतों को देख। फरमाया मुझे साथ ले चलो, अगर मेरी मौत आ जाए तो लाश को भी फेंकना नहीं, दफन रास्ते में ना करना, साथ ले चलो, वहां मैदान में डाल देना, और इस्लाम के लिए जो लड़ने वाले हो, कुफर को मिटाने वाले हो, उनके पैर मेरे ऊपर आ जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने कुरान मजीद में चैलेंज कर दिया। फरमाया जमीन मेरी है तुम्हारी नहीं, आसमान मेरा, सितारे मेरे, चांद मेरा, रात मेरी, दिन मेरा, ये हवा मेरी, ये फिजा मेरी, ये दरख्त मेरे, ये पहाड़ मेरे, ये समंदर दरिया मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा है। तू किस बात पे फख्र करता है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन।
روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟
हर दूसरा तीसरा आदमी शिरक की लालत में गिरफ्तार है। बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मुंडे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।